السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبدالرزاق اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بتاریخ 15 مئی 2019 9 رمضان 1440 ہجری کو شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ کا اور آپ تمام مرد و خواتین کا آج کے ہمارے اس پروگرام میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جن میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعوی ورکشاپس، لیگل اویئرنیس پروگرام، جمعہ خطبہ، اسلامک کاؤنسلنگ، میٹریمونیل کاؤنسلنگ، اسلامک اسکول مینجمنٹ کورس وغیرہ شمار ہے، اور فلاحی کاموں میں ہر ٹیوزڈے ریشن ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے، ہر فرائیڈے فوڈ ڈسٹریبیوشن، گورنمنٹ ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن، سرما کے موسم میں بلینکٹس ڈسٹریبیوشن وغیرہ شمار ہے۔ ہمارے ساتھ تا رمضان شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ موجود رہیں گے اور مختلف عنوانات پر خطابت کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں مقرر شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ نے 1982 میں مدینہ طیبہ سے گریجویشن حاصل کیا ہے اور آپ نے اصول الدین اور اصول الدعوہ میں اسپیشلائزیشن کیا ہے۔ آپ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں شیخ صالح العثیمین کے اور شیخ صفی الرحمن المبارک پوری کے۔ آپ 3 سال مرکزی جمعیت اہل حدیث میں مفتی کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں اور آپ کے فتاوے آج بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث میں موجود ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان اللہ اور اس کے رسول کی محبت، قرآن و سنت کی روشنی میں اس عنوان پر خطاب کرے اور ہم سب کو اپنی بہترین نصیحتوں سے نوازے۔ شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به
رواه هذا الحديث في شعب الإيمان. معزز ناظرین کرام، دینی و ملی بھائیوں، سامعین کرام، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ ہم آپ سے کتاب و سنت کی روشنی میں کتاب التوحید کے ابواب سے خطاب کر رہا ہوں. گزشتہ موضوع تھا کہ اللہ کی محبت یہ ایمان کی بنیاد ہے، اور اسی میں اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ رسول کی محبت کے بغیر ایمان ناقص ہے. یہ بات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بتلائی جا چکی ہے. آج اسی موضوع کی مزید وضاحت اور اس موضوع کا تتمہ اور خاتمہ کہ جب ہم اللہ کی محبت اور رسول کی محبت اپنے سینوں میں سجائے ہوئے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ محبت آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ آپ کی پوری زندگی کس ڈگر اور کس شاہراہ پر رہنی چاہیے؟ اس کلمے کا مطالبہ کیا ہے؟ اس محبت کا مطالبہ کیا ہے؟ بہت ہی اختصار کے ساتھ اور کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ واضح کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اگر اللہ رب العالمین کی توفیق ہوئی تو یہ مسئلہ اختتام کو پہنچے گا اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے کہ لفظی دعویٰ کرنے سے ہمارا کوئی مقصد حاصل ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ اس کلمے کا پریکٹیکل انداز اور عملی نمونہ کی زندگی نبی کی سیرت کے مطابق، نبی کے اسوہ کے مطابق، نبی کے اقوال اور افعال کے مطابق نہیں ہوگا. نبی کوئی بات اپنی طبیعت سے نہیں کہتے ہیں، اس لیے کتاب و سنت کا جوڑ بہت مستحکم ہے. بغیر حدیث کے قرآن کی آیتوں کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بغیر نبی کے اتباع کے ہمارا ایمان ناقص رہتا ہے اور ہم عملی میدان میں گورو نظر آتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اسی مناسبت سے سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ اعلان کر دو کہ اگر آپ کی محبت اللہ رب العالمین سے سچی ہے تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم کی 2 کاپی کرو، اور میرے اقوال و افعال و اوصاف و تقریرات کی مکمل اتباع کرو. اس لیے کہ نبی کا کوئی قول، نبی کا کوئی فعل، نبی کی کوئی صفت بغیر اذن الہی کے نہیں ہوتا ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے نبی کا وصف بیان کر دیا ہے اور کہا ما ينطق عن الهوى
ان ہوا الا وحی یوحا، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہا کرتے، نبی اپنی طبیعت سے کوئی بات نہیں کہا کرتے جب تک کہ وحی الہی آپ کے پاس نہ آئے۔ وحی الہی کے مطابق نبی کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے معلوم یہ ہوا کہ نبی کی اتباع اللہ کی محبت کی دلیل ہے، نبی کی اتباع آپ کی سنت کی پیروی، آپ کے اخلاق، عادات، اقوال، افعال کا اپنانا، یہ نبی کی محبت کی دلیل ہے۔ اور یہ بھی ہے، ایک جگہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر کہہ دیا اور لوگوں کو بتلا دیا کہ لوگوں اپنے ذہن میں اس بات کو خوب اچھی طرح بٹھا لو کہ نبی کی اطاعت، نبی کی اتباع گویا کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے۔ قرآن نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی اتباع کر لیا، نبی کی پیروی کر لیا، نبی کی اطاعت کر لیا، اس نے گویا کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں مکمل اتر گیا۔ اسی مناسبت سے جو حدیث میں نے پڑھی ہے وہ حدیث شعب الایمان کی ہے۔ بعض علماء نے اس کی سند پر ضرور بحث کیا ہے کہ یہ روایت متکلم فی ہے حقیقت میں، لیکن بعض علماء نے اس کی تصریح بھی کیا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ سند کے اور متن کے اختلاف سے حدیث میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہے۔ بعض سندیں صحیح ہوتی ہیں لیکن اس کا متن ضعیف ہوتا ہے، غیر معمول بھی ہی ہوگا، اور بعض کی سندیں ضعیف ہیں لیکن اس کا مضمون اور موضوع کتاب و سنت کے مطابق ہے، اس لیے وہ قابل عمل اور قابل حجت ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہی ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں کوئی دائرہ ایمان میں صحیح سلامت نہیں رہ سکتا جب تک کہ اپنی تمام نفسانی خواہشات، اپنی تمام چیزیں نبی کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دیں۔ اس کا مضمون صحیح ہے، اس لیے یہ حدیث اگرچہ سند میں کچھ کلام ہے لیکن بہرحال یہ روایت محتج بھی، قابل حجت اور قابل استدلال ہے۔ اسی تعلق سے ہم نے یہ موضوع آج انتخاب کیا ہے کہ نبی کی سنت کی اتباع، نبی کی سنت کی پیروی، یہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس لیے اتباع سنت کے تعلق سے ہمیں چند باتوں کا لحاظ رکھنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان باتوں کی طرف توجہ دیا اور ہم نے اس کو ذہن میں ملحوظ رکھا تو واقعی آپ متبع سنت کہلائیں گے، سنت کی پیروی کرنے والے بولے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کی ہاں آپ کا شمار متبعین سنت میں سے ہوگا اور اللہ کی محبت کرنے والوں میں سے ہوگا۔ پہلی بات، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں اور یہ یقین کر لیں اور اس پر ہر مومن مرد اور عورت کا یقین ہونا واجب ہے کہ یہ دین اسلام مکمل ہو گیا ہے۔ نبی نے تمام چیزوں کو جو ایک انسان کی ضرورت تھی
جو معاشرہ میں ضرورت تھی، ہر مرد اور عورت کی ضرورت تھی، ہر چھوٹے بڑے کی ضرورت تھی، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم سے پورا بتا دیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرفہ کا موقع 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن، آپ کا آخری حج، آپ نے مینا میں عرفہ میں خطبہ دینے کے بعد جیسے آپ کا خطبہ ختم ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت کریمہ لے کر کے آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی، آج دین ہم نے مکمل کر دیا، اپنی نعمت پوری طور پر آپ کے اوپر نچھاور کر دیا، اور بحیثیت دین کے، بحیثیت مذہب کے ہم نے اسلام کو پسند کر لیا۔ میرے بھائیوں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک عہد و پیمان لیا، اور آپ نے صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرمایا، جو کم و بیش 1,25,000 یا ایک روایت کے مطابق 1,40,000 کا مجمع، مردوں کا، عورتوں کا، بوڑھوں کا، بچوں کا، مہاجرین کا، انصار کا، سب کا تھا۔ اور آپ نے پوچھا، اے لوگوں، حل بلغتو، کیا میں نے یہ دین مکمل طور پر دین کے ہر ناحیے کو، دین زندگی کے تمام شعبے جات کو وصول و ضابطے کے روح سے ہم نے مکمل کر دیا یا نہیں؟ تمام لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، تمام دین کے معاملات مکمل طور پر ہمارے سامنے واضح انداز میں آ چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی داہنے ہاتھ کی آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 مرتبہ فرمایا۔ کہا اللہ تو گواہ رہنا صحابہ کرام کے اس بات پر، صحابہ کرام کے اس عہد و پیمان پر کہ دین کے تمام چیزیں، دین کی تمام شعبہ جات واضح طور پر اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ اگر کوئی ایمان رکھتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، دین میں کسی کو کمی اور زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تب سمجھو کہ وہ متبع سنت کہلائے گا۔ لیکن اتباع سنت کا، نبی کا اسوہ اپنانے کا، نبی کی پیروی کرنے کا ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے ہم تو کتاب و سنت کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں، ہم تو کتاب و سنت کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں، ہمارا منشور، ہمارا لائے زندگی عمل، لائے عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ لیکن اگر وہ بدعتوں کو ایجاد کرتا ہے، خرافات کو بکتا ہے، دین میں کوئی ایسی بدعت ایجاد کرتا ہے جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، تو ہرگز وہ متبع سنت نہیں ہو سکتا ہے، ہرگز وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے، کیونکہ جب دین مکمل ہو گیا تو آپ کو اتھارٹی کیا ہے دین میں کمی بیشی کرنے کی؟ آپ دیکھو ہندوستان کے مسلمانوں میں، جو اپنے آپ کو بر صغیر کے مسلمانوں میں، بلکہ بعض عرب ملکوں کے مسلمانوں میں وہ بدعتیں ترویج پا رہی ہیں جو نبی کے زمانے میں نہیں تھیں۔ ہر مہینہ ان کے یہاں تیوہار ہے، ہر مہینہ
بدعت ہے، خرافات ہے۔ نماز میں بدعتیں، روزے میں بدعتیں، زکوٰۃ میں بدعتیں، حج میں بدعت۔ اور اسی کی مزید وضاحت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بھی ہے، جسے امام مسلم علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی اس بات کا یقین رکھتا ہے اور دل میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی بعض باتوں کو چھپا لیا ہے اور ہم تک نہیں پہنچایا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فقط بہتہو، تو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت تراشی کیا۔ ناظرین کرام، سامعین اعظام، یہ بات پہلا ایک اصول و ضابطہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ اب دین میں اگر بدعتوں کا ایجاد کوئی کرتا ہے، ہر مہینے میں الگ الگ بدعتیں ایجاد کرتے ہیں لوگ، وہ ہرگز متبع سنت نہیں ہو سکتے ہیں، وہ رسول سے محبت کرنے والے ہرگز نہیں ہیں، اور نہ ان کی محبت اللہ رب العالمین سے سچی ہے۔ اس لیے اگر وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم بھی کتاب سنت کی روشنی میں بات کرتے ہیں، ہم بھی کتاب سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو ان سے آپ کہو کہ تمہاری بات میں اور تمہارے عمل میں بہت زیادہ تضاد پایا جاتا ہے، تم متبع سنت ہرگز نہیں ہو سکتے ہو۔ ایک طرف رسول کی باتوں کا دعویٰ کرتے ہو، دوسری طرف رسول کے مرنے کے بعد بہت سارے بدعتوں کو ایجاد کرتے ہو، گویا کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا تھا، ہم دین کی تکمیل کر رہے ہیں۔ تو جو آدمی دین کی تکمیل کرنے کے دعویٰ کرے وہ کبھی بھی متبع سنت نہیں ہو سکتا ہے، اور کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات ہمیں جو ملحوظ رکھنی ہے اتباع سنت کے تعلق سے، نبی اور اللہ کی محبت کے تقاضے کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ جو نبی نے کیا ہے وہی کرنا ہے، اور جو نبی نے چھوڑ دیا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی نے تمہیں دیا، جو نبی نے تم سے کوئی بات کہی اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، وما نہاکم، اور جن چیزوں سے نبی نے روک دیا اس سے رک جاؤ، تب سمجھو یہ متبع سنت ہے۔ یعنی اخذ میں بھی اور ترک میں بھی، لینے میں بھی اور چھوڑنے میں نبی کی سنت کا پاس لحاظ رکھنا، نبی کی سنت کی فرما برداری کرنا، نبی کی سنت کی اتباع کرنا واجب ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، وہ امام مالک علیہ الرحمہ جن کی کتاب موطا ہے، جو احادیث کی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب ہے، جو بین الدفتین مجموعہ کی شکل میں عوام میں پیش ہوئی، اس کتاب میں امام مالک علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف میں حضرت امیر معاویہ بڑے اونچے پیمانے کے صحابی ہیں، یہ کاتب وحی الہی ہیں، بہت دور سیاست اور اللہ نے انہیں بڑی بصیرت عطا کر رکھی تھی، خلافت میں سیاست میں بہت دور بین تھے، دور رسوی تھے، اچھی فکر رکھتے تھے۔ کہتے ہیں جب خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا، خانہ کعبہ کا طواف حجر اسود سے شروع ہو کر رکن یمانی سے جا کر کے اور پھر آ کر کے حجر اسود پر ایک چکر پورا ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کا بھی استلام کیا، بوسہ دیا، رکن یمانی کا بھی بوسہ، عراقی اور شامی رکن کا بھی بوسہ دیا اور مس کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا امیر معاویہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو سنت کے خلاف کام کر رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا استلام کیا ہے، حجر اسود کا مس کیا ہے اور رکن یمانی کا بوسہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو اور دو رکن ہیں آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا، عبداللہ میرا دل نہیں چاہتا خانہ کعبہ جیسی مبارک جگہ پر پہنچ کر کے اس کا ایک رکن بھی مس نہ کروں، دل نہیں مانتا ہے۔ جذباتی طور پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کا خوف، خدا کی محبت دل میں آ گئی تھی یقیناً، اور جذباتی ہو کر کے آپ نے یہ کام انجام دیا۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوک دیا اور روک لیا، کہا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ نبی نے نہیں کیا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو، ترک میں بھی نبی کی سنت اور اخذ میں بھی نبی کی سنت، جو نبی نے لیا ہے، نبی نے کیا ہے کرنا، جو نبی نے چھوڑ دیا ہے، جس چیز کو چھوڑا ہے اسے چھوڑنا ہے۔ ہمیں مصلحت نہیں معلوم کرنی ہے، ہمیں فلسفہ نہیں معلوم کرنا ہے کہ نبی نے کیوں ایسا کیا، نبی نے کیوں حجر اسود کا استلام کیا، کیوں بوسہ دیا۔ یہ نبی کی بات ہے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ نبی کے نقش کی، نبی کے پاؤں نقش قدم کی پیروی کرنی واجب اور اتباع ضروری ہے۔ یہ بات ملحوظ رہے، یہ بات یاد رہے، تب آپ صحیح طور پر اتباع سنت کے کہلانے والے کہلائیں گے اور متبع سنت کہلانے کے مستحق ہوں گے۔ تیسری بات، رسول کی محبت اور اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، سنت کی پیروی کرنے کے تعلق سے آپ کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ مت دیکھیں کہ نبی نے کون سا کام زیادہ کیا ہے، کون سا کام کم کیا ہے۔ اتباع سنت میں، نبی اور اللہ کی محبت میں ہمیں قلت اور کثرت نہیں دیکھنا ہے۔ ہم یہ فیصلہ عقلی اعتبار سے نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم زیادہ کریں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، ہم کم کریں گے تو ہمیں کم ثواب ملے گا۔ یہ فیصلہ ہمارا کرنا نہیں ہے۔ نبی نے جو کیا ہے، زیادہ کیا ہے یا کم کیا ہے، اس کو ویسے کرنا پڑے گا۔ جو نبی نے زیادہ کیا ہے اس کو زیادہ کرنا پڑے گا، نبی نے جو کم کیا ہے اسے کم کرنا پڑے گا، اور اسی میں ثواب ہے، اسی میں بھلائی ہے، اور اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ آدمی کے عقل میں بات آتی ہے کہ ایک نیک کام ہے، زیادہ سے زیادہ کرو، کرنا چاہیے، لیکن سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، سنت کے موافق ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی نے نقل کیا ہے، سنن کی دوسری کتابوں میں یہ موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے فتویٰ پوچھا، کہا حضرت ہم دو آدمی سفر پہ تھے، ہم نے روزہ توڑ دیا، ہم نے نماز میں قصر کیا، وہ میرا ساتھی پورا روزہ رکھتا ہے، افطار نہیں کرتا ہے اور قصر بھی نہیں کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فتویٰ دیا، کہا قلت اور کثرت کی بات نہیں ہے، اگر آپ نے قصر کیا ہے، آپ نے افطار کیا ہے سفر میں، تو آپ سنت کے مطابق عمل آپ نے کیا ہے، آپ سنت کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور وہ آدمی جو پورا افطار بھی نہیں کرتا ہے، اتمام کرتا ہے، قصر بھی نہیں کرتا ہے،
बहरहाल उसकी ताकत है, करने को कर सकता है, लेकिन वो अफजल के खिलाफ है। ये आप मत समझो कि आपने 2 रकात 4 रकात वाले की पढ़ा है, रोजा आपने सफर में छोड़ दिया है तो आपको सवाब कम मिलेगा। नहीं, वो 4 पढ़ता है और वो आदमी रोजा भी रखता है, उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना आप 4 रकात वाली को 2 पढ़ते हैं और इफ्तार करते हैं और बाद में रमजान के बाद इस रोजे की कज़ा करते हैं। आपके सवाब में कोई कमी नहीं। तो मेरे भाइयों देखो, सहाबे किराम का ज़हन क्या था? कम करना या ज्यादा करना यह हमारी बात नहीं, ये नबी की बात है। नबी ने जो कर लिया उसे करना है, नबी ने जो कह दिया उसे करना है। आप ज्यादती पर मत जाइए, कमी पर मत जाइए। अब देखिए, रमजान मुबारक का महीना आता है, तरावी का मसला बहुत जोर से उभर जाता है, 20 रकात और 8 रकात की। हालांकि ये और दिनों में तहज्जुद, क़यामुल लैल, सलातुल लैल है, सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो आज 20 रकात तरावी जमात के साथ पढ़ते हैं, उनसे जरा पूछो कि क्या वो घरों में तहज्जुद की नमाज 20 रकात पढ़ते हैं? या 20 रकात पढ़ने के एतबार से समझते हैं हमें ज्यादा सवाब मिलेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। नबी की सुन्नत से 20 रकात नहीं साबित है। और यह भी जान लो कि सहाबे कराम में बाद ऐसे सहाबा थे, आपकी सुन्नत समझ करके नहीं, नफिल समझ करके ज्यादा रकातें पढ़ते थे। 40 रकातों तक का सबूत है, तो आप पढ़ो, आपको कोई रोकने वाला नहीं, आपको कोई टोकने वाला नहीं, लेकिन आपका सवाब ज्यादा मिलेगा 11 रकात पढ़ने से। ये बात ज़हन से निकाल दो, इसलिए कि जामे सही बुखारी की रवायत है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, कहती है कि सहाबे कराम ने जब पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात में इबादत का क्या है, इबादत कैसे करते थे, हालत क्या थी? अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ये रवायत जामे सही बुखारी की है, कि अल्लाह के रसूल रमजान में या गैर रमजान में 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। लेकिन आपके नमाज की कैफियत क्या थी? हज़रत आयशा कहती हैं, फला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना। ऐ लोगों, नबी की नमाज की कैफियत ना पूछो, उसकी खूबसूरती की कैफियत ना पूछो, कितनी लंबी नमाजें पढ़ते थे, कितना लंबा क़याम करते थे, कितना लंबा सजदा करते थे, कितना लंबा रुकू करते थे। मेरे भाइयों, इसकी बात ना पूछो। आपके नमाज का जाविया, नमाज की हालत बड़ी खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा जीनत वाली थी। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हाल है और ये नमाज की कैफियत है। और यही 8 और 11 रकात है, और बाद रवायतों में 13 फजर की सुन्नत मिला करके ये रात की इबादत का आपका मशगला था। लेकिन मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक में वरम आ जाता था, ऐसी नमाज पढ़ते थे, ऐसा रुकू, ऐसा सजदा नबी की तरह से कोई नहीं कर सकता। लेकिन कम से कम नबी की सुन्नत के इत्तबा में कोशिश तो करो, वही नमाज पढ़ो, उसी अंदाज में पढ़ो जिस अंदाज में नबी पढ़ते थे। कमी और ज्यादती के चक्कर में पढ़ करके अपने अमाल को बर्बाद ना करो, रायगा ना करो। अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान मजीद की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला वला तुबतिलू अमालकुम। ऐ ईमान वालों, तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अपने अमाल को रायगा, जाया और बर्बाद ना करो। अगर आपने किसी दूसरे के मनाज को अपनाया, किसी दूसरे तरीके पर चल पड़े, आपको तरीका बहुत अच्छा लगा, आप कसरत की ज्यादती सवाब के खातिर रसूल की सुन्नत के कहीं मुखालफत हो गई, तो आपके अमाल जाया हो जाएंगे।
आप सुन्नत समझ करके 11 रकात ही पढ़ो और नफिल समझ करके आप जो चाहो सो पढ़ो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए छूट दे रखी है, आप पढ़ो, सही मानों में कोई हर्ज की बात नहीं है। और आखिरी बात, इत्तबा सुन्नत के ताल्लुक से और नबी की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत के ताल्लुक से जो उसका तकाजा है कि नबी की पैरवी मुकम्मल करो, नबी के हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम कर दो, इसके आगे पीछे आपके जाने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरी बात यह है कि अगर कोई बात नबी ने कह दिया, कोई काम नबी ने कह लिया, कोई काम नबी ने किसी सिफत को अपना लिया, तो उस कौल, उस करार और उस आदो पैमान के आगे हम किसी दूसरे आदमी की बात को हरगिज़ नहीं मानेंगे। न किसी इमाम की बात चलेगी, न किसी पीर की बात, न किसी मुर्शिद की बात, न किसी दूसरे बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना हो, बहुत बड़ा आदमी क्यों ना हो दुनिया में, लेकिन हमारे नबी से ज्यादा बड़ा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए नबी के आगे हम किसी इमाम की पैरवी नहीं करेंगे और न उसकी तकलीद करेंगे। हाँ, अगर किसी इमाम की बात, किसी बड़े आदमी की बात, किसी आदमी की बात अगर वो नबी की सुन्नत के मुआफिक है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अमल करेंगे। हम इमामों के दर्जात देते हैं, हम अइम्मा का एहतराम करते हैं। हम 4 इमाम नहीं, हमारे पास तमाम सहाबे किराम ये सब अइम्मा हैं, इनकी कद्र करते हैं, हम इनकी बातों को मानते हैं। लेकिन कब? जब सुन्नत के मुताबिक हो तब। अगर सुन्नत के खिलाफ हो तो हम हरगिज़ कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हैं और ये सुन्नत की मुखालफत हो जाएगी। मैं इसको दलील से साबित करता हूं। अब यही आखिरी अब चीज है और हर आदमी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मेरे भाइयों, एक आदमी ने हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से जाकर के कहा, यह रवायत जामे सही बुखारी की है, कहा कि हजरत अबू उमर बिन खत्ताब आपके वालिद और हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज तमत्तो से मना फरमाते हैं। हज तमत्तो क्या है? हज इफराद क्या है? हज इफराद ये है कि मीकात से आप सिर्फ उम्रे की नियत लब्बैक उम्रतन कह करके मक्का जाएंगे और उम्रा करके आप फारिग हो जाएंगे, एहराम खोल देंगे। आप ज़िलहिज्जा को हज का एहराम बांधेंगे, ये है। और तमत्तो का मतलब ये है कि आप पहले तो उम्रे की नियत करेंगे और उम्रा से फारिग होने के बाद एहराम खोल देंगे और फिर आप ज़िलहिज्जा तक रहेंगे। आप खुशबू लगा सकते हैं, सिला हुआ कपड़ा पहन सकते हैं, आपके साथ अगर आपकी बीवी है तो उससे इस्तिमता और फायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन आज ज़िलहिज्जा को आप फिर से एहराम बांधेंगे और मक्का से फिर हज के लिए रवाना होंगे, मिना जाएंगे, अरफा जाएंगे, मुज़दलिफा जाएंगे, फिर मिना में आकर के 10 ज़िलहिज्जा को रमिए जमाल करेंगे, कुर्बानी करेंगे और तवाफ़ इफ़ादा करेंगे और उसके बाद में कुर्बानी करेंगे और तवाफ़ इफ़ादा। ये 4 काम कर करके आप हलाल हो जाएंगे। ये हज तमत्तो है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान कराहियत महसूस करते थे, नापसंद करते थे कि आदमी इतने मुकद्दस इबादत के लिए जाए और वहां अपने बीवी से फायदा उठाए। वो अच्छा नहीं लगता है, वो बेहतर नहीं लगता है। उनके दिल में कुछ कराहियत, नापसंदीदगी थी। उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से जिक्र किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने हज तमत्तो की तमन्ना जाहिर की है कि अगर मैं आइंदा रहूंगा तो हज तमत्तो कहूंगा। और हज तमत्तो ये अफजल हज है आफाकियों के लिए। बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए अफजल है, क्योंकि बहुत पहले जहाज पहुंच जाते हैं और हालत इहराम में रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए उम्रा करके फरागत हासिल कर ले और उसके बाद में फिर हज आप ज़िलहिज्जा से शुरू करें, ये बेहतर बात है।
حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تم کہتے ہو قال ابی و فلان، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، یہ افضل قرار دیا ہے، اور تم کہتے ہو عمر جو میرا باپ ہے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت عمر کی ناپسندیدگی، حضرت عثمان کی ناپسندیدگی یہ اپنی ان کی جگہ پر ہے، لیکن اگر شریعت نے اسے اجازت دی ہے تو ہم اپنے باپ کی بات نہیں مانیں گے، حضرت عثمان کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ روایت جامع صحیح بخاری میں ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھیے، آپ غور کرو اور سوچو کہ ایک بیٹا عمر کی بات نہیں مان سکتا، عمر کا بڑا اونچا درجہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حضرت عمر کے بارے میں، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ عمر کی رائے پر عرش الہی سے 17 آیتیں حضرت جبریل کو بھیج کر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ یہ مقام ہے حضرت عمر کا۔ آج حضرت عمر کی بات اگر عبداللہ کہتے ہیں نہیں مانیں گے، حضرت عثمان کی بات جو ایک مجلس میں یہ داماد رسول ہیں، ڈبل داماد ہیں، اور ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جنت کی بشارت دیا ہے کہ عثمان تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو۔ یہ اونچی دو شخصیتوں کی بات اگر حدیث کے مقابلہ میں، رسول کے مقابلہ میں، رسول کی بات کے مقابلہ میں عبداللہ بن عمر ٹھکرا دیتے ہیں تو میرے بھائیوں آپ غور کرو کہ عمر کا کیا درجہ، عثمان و علی کا کیا درجہ، ابو بکر کا کیا درجہ، صحابہ کرام کے اونچے سے اونچے درجہ، ان کو زبان نبوت نے بشارت دیا ہے جنت کے ہونے میں، جنت میں داخلے کی۔ حضرت عمر کے بارے میں تو خود موجود ہے جامع صحیح بخاری میں کہ اللہ کے رسول نے حضرت عمر کا فلیٹ، آپ نے دیکھا جنت میں فلیٹ تیار ہے، ریزرویشن ہے، پوچھا کہ یہ فلیٹ کس کا ہے، بڑا عمدہ تھا۔ اللہ جبریل نے بتایا کہ آپ کے ساتھی عمر بن خطاب کا ہے۔ اگر ان شخصیتوں کی بات اللہ کے رسول کی بات کے آگے نہیں مانی جا سکتی ہے، کسی صحابی کی بات اللہ کے رسول کے بات کے آگے غیر معتبر ٹھہرتی ہے، تو بھلا بتاؤ یہ امام کیا ہے، یہ ائمہ کرام، یہ جو بڑے بڑے اماموں کو آپ نے گن کر کے رکھا ہے، اور 4 امام یعنی ہند میں، ہندوستان اور متحدہ ہندوستان میں جو مشہور ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے اللہ اور اس کے حضرت عمر اور عثمان کے آگے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان اماموں کی باتوں میں جو امام، ہم سارے اماموں کو مانتے ہیں، ہم سارے اماموں کی خدمات کی تحسین کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ان ائمہ نے بہت سارے مسائل کا حل کیا ہے اور دین کی بڑی کوششیں کی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں جگہ دے، اللہ رب العالمین آمین۔ لیکن میرے بھائیوں، جب ان کی باتیں قول رسول سے ٹکرائیں گی، قول فعل رسول سے ٹکرائیں گی، صفت رسول سے ٹکرائیں گی، تو ہم ہرگز ان باتوں کو نہیں مانیں گے۔ ہاں، اس کے ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ بات مسلم ہے کہ کسی بھی آدمی کی بات نبی کی بات کے آگے غیر معتبر ہوگی۔ یہ مختصر تعارف تھا، اور یہ اللہ کی محبت اور نبی کی محبت کا تقاضا تھا، اور یہ اتباع سنت کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ کو ملحوظ رکھنا چاہیے، تب آپ صحیح طور پر متبع سنت ہوگے، آپ سنت کے ماننے والے ہوگے، آپ جنت کے مستحق ہوگے، اور اللہ رب العالمین آپ کو دنیا اور آخرت میں ہر جگہ آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو اس کے تعلق سے اس محاضرے میں کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ فیس بک پر بھیج سکتے ہیں، اور اس کا جواب کتاب سنت کے روشنی میں انشاءاللہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک رکھے ایمان پر رکھے، اور جب تک رکھے سنت کے اتباع میں رکھے۔ جب میری جان جائے تو سنت کی اتباع میں جائے۔ میرے بھائیوں، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو
جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا قول و قرار دیں گے۔ نبی کا قول سے منحرف، نبی کی بات سے منحرف ہونا یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے، ہم اس میں کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں، چاہے جتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اور اسی سنت کی احیاء اور سنت کو زندگی اور سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والله يعلم ما تصنعون وصلى الله على النبي الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ جزاک اللہ خیر۔ تو یہ تھے شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ جو بیان کر رہے تھے بعنوان اللہ اور اس کے رسول کی محبت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ چلیے اب ہم سوال و جوابات کی نشست کو شروع کرتے ہیں۔ سوالات اللہ اور اس کے رسول کی محبت قرآن و سنت کی روشنی میں ہی کرنے کی اجازت ہوگی۔ سوال کرنے سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیے۔ آپ کو صرف سوال کرنے کی اجازت ہوگی، بحث و مباحثہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مقرر جواب دیتے وقت درمیان میں مداخلت نہ کریں، اور اگر آپ کوئی جواب سے مطمئن نہ ہو تو مقرر سے پروگرام کے بعد ملاقات کر سکتے ہیں۔ بھائیوں کی جانب سے ایک سوال ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے؟ جزاکم اللہ خیر جزا، اللہ رب العالمین جزائے خیر دے۔ اس سوال کا جواب تو بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن بہت مختصر یہ دے رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جیسے تمام نبیوں کی موت کے گھاٹ اتارا، ویسے ہمارے نبی بھی موت پا چکے ہیں، ان کی وفات ہو چکی ہے، اور وفات کے تعلق سے حدیث میں قرآن میں انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ بھی موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وفات کے بعد حجر عائشہ میں پہنچ کر کے مقام سنہ سے آئے تھے، جب آپ کی وفات کی اطلاع ملی، پردہ چادر اٹھائی اور بوسہ لیا اور یہ لفظ کہا کہ اللہ رب العالمین اے نبی آپ کو دو موت سے ہم کنار نہیں کر سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ یقینی طور پر موت ہو گئی، اور موت کے بارے میں تمام صحابہ کا یقین ہو گیا، تمام صحابیات کا، لیکن آج کے زمانے میں مسلمانوں کا یقین نہیں ہے بہت سارے، یہ وہ جانے قبر میں زندہ ہے یا نہیں ہے، وہ عالم برزخ کی بات ہے۔ عالم برزخ کے تعلق سے کوئی نبی یا کوئی ولی قبر میں زندہ نہیں ہے، اس کے تعلق سے قبر برزخ ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں بات زیادہ بہتر جانتا ہے، اور یہ موضوع ذرا بڑا کشادہ ہے، اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ پھر دوبارہ سوال کرو اور تفصیل سے پوچھو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ خواتین کی جانب سے ایک سوال آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تب آپ درود پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ آپ نے بتایا من صلی علیہ مرہ صلی اللہ بعشرہ، یہ اس کی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ اگر کوئی نبی کے اوپر درود بھیجتا ہے تو آپ 10 رحمتیں اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے۔ نبی پر درود بھیجنے کا صحیح طریقہ ہے، اذان ختم ہو جائے آپ درود پڑھیے، یہ بہت بہترین طریقہ ہے۔ نبی کا نام جب آ جائے تو درود پڑھیے، یہ طریقہ ہے۔ تحیات میں آپ درود پڑھیے، اور دونوں تحیات میں درود پڑھنا، پہلے تحیات میں درود پڑھنا یہ افضل ہے، اور دوسرے میں بھی آپ تو پڑھتے ہی ہیں، یہ بھی ہے۔ اور درود پڑھنے کا جب بھی آپ دعا کریں تو ہاتھ اٹھائیں تو آپ درود پڑھیں اللہ کی حمد کے پاس۔ یہ سب درود پڑھنے کے طریقے ہیں جو مختلف حدیثوں میں اور مختلف جگہوں پر ہے۔ سوتے وقت آپ درود پڑھ کے سوئیے اور کثرت سے درود پڑھیے۔ اور ایک بات یاد یہ رکھے، درود پڑھنے کا ایک بہترین طریقہ اور مصنون جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ جمعہ کے دن
आप कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़िए, कसरत से पढ़िए, और इसको जुमा के दिन, जुमा की नमाज के बाद भी और जुमा से पहले भी नबी के सहाबा के खास अमल था और अल्लाह के रसूल ने इस अमल पर उभारा है। तो ये सारे तरीके हैं दरूद पढ़ने के सही तरीके। ये नहीं है दरूद पढ़ने का तरीका कि किसी महफिल के इनेकाब में खड़े होकर के या नबी सलाम अलैक और साल भर में एक मरतबा जुलूस निकाल कर ये नबी सलाम अलैक, ये बिदात है। बल्कि सही तरीका यही है जो मैंने तफसील से नहीं बताया है कि उसमें छूट गई होगी, ये दरूद पढ़ने का तरीका है। अल्लाह हमें सही सुन्नत पर और सुन्नतों की तलाश में हमें जुस्तजू करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।